بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، گیان واپی جامع مسجد کے تعلق سے مسلم پرسنل لا بورڈ کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کے اندر شریک علماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کیا تجاویز پیش کی گئی اور پاس ہوئی، یہ بتانے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو برائے کرم جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو حاصل ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، گیان واپی مسجد کے عبوری آرڈر و دیگر امور پر مسلم لیڈرشپ کا رد عمل۔ نئی دہلی، 2 فروری 2024۔ گیان واپی مسجد کی نچلی منزل میں راتوں رات لوہے کی گرل کاٹ کر اور مورتیاں رکھ کر بہت عجلت میں پوجا کا کام شروع کروا دیا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن مدعی کے ساتھ مل کر مسجد کمیٹی کے آرڈر کے خلاف اپیل کے حق کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس ملی بھگت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، حالانکہ عدالت نے انتظامیہ کو اس کام کے لیے 7 دن کا وقت دیا تھا۔ ہمیں وارانسی ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے پر بھی سخت حیرت اور افسوس ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فیصلہ انتہائی غلط اور بے بنیاد دلیل کی بنیاد پر دیا گیا کہ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں 1993 تک سونوات ویاس کا پریوار پوجا کرتا تھا اور اس وقت کی ریاستی سرکار کے حکم پر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ 17 جنوری اسی کورٹ نے تہہ خانے کو ضلعی انتظامیہ کی تحویل میں دے دیا تھا۔ ہم یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس تہہ خانے میں کبھی بھی پوجا نہیں ہوئی تھی۔ ایک لغو اور بے بنیاد دعوے کو بنیاد بنا کر ضلعی جج نے اپنی سروس کے آخری دن انتہائی قابل اعتراض اور بے بنیاد فیصلہ دیا ہے۔ اسی طرح آرکیولوجیکل سروے کی رپورٹ کا بھی ہندو فریق نے پریس میں یک طرفہ طور پر انکشاف کر کے سماج میں انتشار پیدا کیا ہے، حالانکہ ابھی عدالت میں نہ تو اس پر کوئی بحث ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق۔ ابھی اس رپورٹ کی حیثیت محض ایک دعوے کی ہے۔ ضلعی عدالت کے حکم کو انتظامیہ نے جس عجلت میں نافذ کیا، اس کا واضح مقصد مسلم فریق کے اس حق کو متاثر کرنا تھا کہ وہ ہائی کورٹ سے فوری ریلیف حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح ہمارا احساس ہے کہ ضلعی عدالت کو بھی مسلم فریق کو اپیل کا موقع دینا چاہیے تھا، جو کہ اس کا قانونی حق ہے۔ مسئلہ صرف گیان واپی مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس طرح متھرا کی شاہی عیدگاہ، دہلی کی سنہری اور دیگر مساجد اور ملک کے طول و عرض میں متعدد مساجد اور وقف کی جائیدادوں پر مسلسل بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں، مزید برآں اپنے فیصلے میں اس قانون کو ملک کے سیکولر ڈھانچے کے لیے ضروری قرار دینے اور اس کی پاسداری کی واضح ہدایت دینے کے باوجود عدالت عظمیٰ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون پر مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس نے ملک کے مسلمانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں سماج کے مظلوم اور متاثر افراد کی داد رسی کا آخری سہارا ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بھی جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے لگے تو پھر انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل محترم وشانت دوے صاحب کی عدالتوں کے بارے میں یہ رائے حق بجانب ہے کہ ملک کی عدالتیں فرقہ پرستوں کی دست نگر بنتی جا رہی ہے اور انتظامیہ کی صریح قانون شکنی پر خاموشی تماشائی بنی رہتی ہے۔ ایک انتہائی سینئر وکیل کا ملک کے عدالتی نظام پر یہ سنگین تبصرہ ایک تباہ کن مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عدالتوں کے متواتر کئی فیصلے ملک کی اقلیتوں اور مظلوم طبقات کے اسی احساس کو تقویت پہنچا رہے ہیں، جس کا اظہار وکیل موصوف نے مذکورہ بالا الفاظ میں کیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف عدالتوں کے وقار کو باقی رکھنے کا ہی نہیں ہے، بلکہ ملک کے انصاف پسند عوام اور اقلیتی فرقوں کو احساس محرومی اور احساس مظلومیت سے بچانے کا بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے وقار اور اس کے عدالتی نظام اور انتظامی امور کی غیر جانبداری کو سخت خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جن کا بر وقت نوٹس لینا تمام دستوری عہدیداروں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے
اس احساس کو صدر جمہوریہ تک، جو کہ ملک کا سربراہ اعلیٰ ہے، پہنچانے کے لیے ان کے نمائندے کی حیثیت سے ہم نے وقت مانگا ہے تاکہ اس کے تدارک کے لیے وہ اپنے سطح سے کوشش کر سکیں۔ اسی طرح ہندوستانی مسلمانوں کے اس احساس کو ہم مناسب طریقے سے چیف جسٹس آف انڈیا تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، پریس کو مخاطب کرنے والے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، مولانا اصغر امام مہدی، صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث، مولانا سید اسد محمود مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، جناب ملک معتصم خان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، جناب اسد الدین اویسی، پی صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، مولانا مفتی مکرم احمد شاہی امام فتح پوری، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاسی، ترجمان و ممبر مجلس عاملہ پرسنل لاء بورڈ، اور جناب کمال فاروقی، ممبر مجلس عاملہ مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ محترم سامعین کرام، ہم آخر میں آپ کو بتا دیں، بنارس کی ایک عدالت نے گیان واپی جامع مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کرنے کی اجازت دی تھی اور وہاں پر پوجا پاٹ بھی شروع ہو چکی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی تمام مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک کے اندر امن و سکون قائم فرمائے۔